اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال فیصلہ، ایسا انوکھا فیصلہ۔ اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، جب انہیں پتا چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے۔ ان کی طبیعت مچل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، نبی ہونے، ایسے دلائل، ایسے کم، آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائے گی، حیران رہ جائیں گے، پیار ہو جائے گا۔ کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مسلمان نہیں تھے، غیر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے۔ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، پھر ایک اور بات، حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے، ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ پھر جو عظمت کردار ہے نا، بلندی یہ کردار، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں۔ باتیں بیسیوں آتی ہیں، درجنوں آتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں، وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، بس دعا کریں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، کہانیاں سناتے ہیں۔ کیوں اتنے بھولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں، آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ عمل، کردار، یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے، آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے، آپ کا لب و لہجہ بھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا کیا کروں؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے، دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلا کا معاشرہ تھا، ظلم تھا، ستم تھا، بربریت تھی، ان لوگوں کی سوچیں، ان کی باتیں، ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا۔ لیکن کمال کی بات ہے نا، چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا، لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے، لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا، اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے، لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا، حق دلایا جائے گا۔ کردار دکھایا، کردار۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں، امانت دار تو بہرحال ہیں، غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے۔ یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو جا کے دیکھو، اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے، اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو۔ وہ بھائی آپ سمجھے نا، عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے عطا کی۔ دیکھیے باہر والوں نے جب دلیلیں مانگی تو حضور نے معجزات دکھائے، اور جب اپنوں نے دلیلیں مانگی، مکے والوں نے، قریش والوں نے، اپنے قبیلے والوں نے دلیل مانگی، آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے ساری، تمہیں عقل نہیں؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا،
میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے جیسا کچھ سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ، کوئی پاکیزہ مزاج ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا ستھرا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا مزکی ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ میں نے وقت گزارا ہے۔ باقیوں کو نبی پاک نے معجزات بطور دلیل دیے، اور جب اپنوں نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا میری سیرت دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو، میرے شب و روز دیکھو۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے عمر کا حصہ تمہارے بیچ گزارا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ دوستو تھوڑا سا نا کردار پر بھی توجہ کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دولت سے لوگوں کو جیتا نہیں جا سکتا، دولت تو لوگوں کو لالچی بنا دیتی ہے۔ آپ کسی کو پیسے دیں، 10,000 دیں، اگلی دفعہ وہ 25 مانگے گا، تو آپ 50 دیں، اگلی دفعہ 1,00,000 مانگے گا، اس کی بھوک تو بڑھتی ہے۔ آپ عہدے کے زور پر بھی لوگوں کے محبوب نہیں بن سکتے، اس لیے کہ پھر وہ شخصیتوں سے پیار نہیں کرتے، کرسیوں سے پیار کرتے۔ آپ کرسی پہ ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں، جب دوسرا آئے گا تو اس کو سلوٹ کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو قائل کر سکتے ہو اور اس سے محبت بڑھا سکتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے محبت کے ساتھ، زید بن دسنہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے سنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بہت سارے مہمان آتے ہیں تو آپ کو کچھ قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ جناب بلال کہنے لگے لینا پڑتا ہے، کہنے لگے مجھ سے لے لیں، میرے پاس اضافی پیسے پڑے، آپ نے دے ہی دینے۔ حضرت بلال نے لے لیے، ایک ٹائم مقرر ہو گیا، فلاں دن پیسے واپس کر دیں۔ اپنی وعدے میں 3 دن رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے ہیں، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہاں پہنچ گئے یہودیوں کے عالم، آ کے کہنے لگے وہ میری رقم واپس کریں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں 3 دن رہتے ہیں، تو اس نے بڑے سخت جملے کہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ چڑھانے والے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے چڑھ جانے والے خطرناک ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی کسی کی باتوں سے چڑھا نہ کرے، یعنی ہر ایک کوئی دشمن بنا لیتے ہو، جس کا سٹیٹس ہی نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اسے بھی دشمن بنا، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ ہر ایک کوئی دشمن مان لیتے ہو، اسے بھی میرا اختلاف ہے، یہ بھی مجھ سے حسد کرتا ہو۔ چھوڑے یار، آپ کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، سب کے ساتھ آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں رکے تو صحیح، کہیں وہ جو 3 بندے وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 4 وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 5 وہاں کھڑے ہیں، وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور یار آپ بلا وجہ پریشان ہیں، وہ کوئی اور گل پہ کر دیں تو اڑی نہیں کرتے، وہ کوئی بلا وجہ دشمن بنا لینا، چڑ جانا، ذرا سی بات پہ ڈسٹرب ہو جانا، بہت زیادہ پریشر اپنے ذہن پہ ڈالنا، اس سے بندہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے سخت جملے کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تو حضور فرمانے لگے عمر آپ نے تلوار نکال لی ہے، آپ کو چاہیے تھا انہیں کہتے مطالبہ نرمی سے کریں اور مجھے کہتے ان کی رقم واپس کریں۔ فرمایا چھوڑو، یہ جو وقار ہوتا ہے نا، یہ آدمی کے قد کاٹ کا پتہ دیتا ہے۔ یہ جو حوصلہ ہوتا ہے یہ اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کے علم کا، اس کے بڑے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے اب پہلے مطالبہ کر لیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں۔ فرمایا آپ ان کو ساتھ لے جائیں، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں تول تول کے دے دیں، اور جب ان کا قرض پورا ہو جائے نا تو یہ جو آپ نے ان کو غصہ دلایا نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجیے، تھوڑی مٹھائی بھی دے دینا، قربان جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم کا پابند تھا، میں ان کو ساتھ لے گیا اور لے جا کر کے کھجوریں تول تول کے دے رہا ہوا، مجھے ان پہ غصہ ہے، وہ مجھ سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگ گئے حضور کے اخلاق کے بارے میں۔
नबी पाक की बुर्दबारी के बारे में। तो मुझे जलाल था, मैंने कहा तू खजूरें ले, ज़्यादा बातें ना कर। मेरा अपना एक ख्याल था कि इन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे हैं। तो फरमाते उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहने लगे उमर यार मेरे ऊपर जल्दी ना कर, मेरे दर्द को समझ, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैंने अल्लाह के आखिरी नबी की जितनी निशानियां तौरात में पढ़ी हैं सारी मदीने वाले महबूब में पाई जाती है। एक निशानी मैंने ये पढ़ी थी कि जितना जितना कोई जहालत करता जाएगा नबी पाक का हिल्म उतना ही गालिब आता जाएगा, हुजूर की बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी। तो मैंने ना जानबूझ के हज़रत बिलाल को पैसे दिए थे और 3 दिन पहले मैंने वापसी का मुतालबा भी जानबूझ के किया था। मैं नबी करीम का हिल्म देखना चाह रहा था, मैं वो तौरात की निशानी देखना चाह रहा था और फिर मैंने सख्त जुमले भी जानबूझ कर किए। पर कुर्बान जाऊं मदीने वाले को जिस एंगल से भी देखा है अल्लाह का सच्चा रसूल ही पाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो कहने लगे जनाब उमर से मुझे ले जाए ना, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ना है, मुझे ले जाए बारगाह तक, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी का पटा गले में डालना है। तो मेरे भाइयों नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह तक रसाई पाइए, हुजूर की आली मर्तबत बारगाह की तरफ अपने आप को लेकर के जाइए। आज अगर हम इत्मीनान चाहते हैं ज़हनी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी, तो एक ही रास्ता है, अपने आप को हुजूर से वाबस्ता करें। हम जिस तरह की आजमाइशों का दिन रात शिकार है और जिस तरह से हमें नई नस्ल उलझी हुई, बेचैन, बेकरार और मुस्तरिब नज़र आती, इसका कोई और हल नहीं है। इसका एक ही हल है कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़िए, अपना रिश्ता नबी करीम से जोड़िए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वक्त निकाल के दरूद पाक पढ़ा करें, वक्त निकाल के हुजूर की सीरत का मुताला किया करें, टाइम निकाल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ को पढ़ा करें, वक्त निकाल करके हुजूर की बारगाह की तरफ बढ़ा करें। जब तक हम ये सारे काम नहीं करेंगे इत्मीनान नहीं पाएंगे। और फिर जैसे जैसे हुजूर को पढ़ोगे, नबी पाक को सुनोगे, दीन की सदाकत समझ में आएगी, आपको समझ लगेगी कि आप उस दीन के मानने वाले हैं जो सब दीनों पर गालिब भी है, सबसे सच्चा भी है, सबसे खरा भी है और सबसे ज़्यादा निखरा हुआ भी है।